کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے صحابہ کرام، ایسے ہی صالحین، علماء اعظام کے آثار سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلا ان کا کوئی کپڑا ہے تو کیا ہم پہن سکتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں فائدہ پہنچے یا نقصان دور ہو جائے؟ یا انہوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، جوٹھا لگا ہوا ہے، اس کو ہم کھا لیں تاکہ ہمیں برکت ملے؟ تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں، نمبر ایک، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آثار مبارکہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ، یعنی آپ کا اگر مان لیتے ہیں کپڑا مل گیا یا ایسے آپ کے بال یا ایسے ہی لعاب دہن، تو اس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے اگر ہمیں اس زمانے میں بھی مل گیا تو جواب ہے اس زمانے میں بھی اگر مل جائے تو، لیکن یہ ناممکن ہے، اس لیے جھوٹ بولنے والوں کی فہرست بہت ہی لمبی اور طویل ہو چکی ہے، لیکن مان لیتے ہیں کہ ابھی بھی مل جائے تو تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے متصل ہوئی چیزوں سے، جس طرح کی ہم نے چند مثالیں دیں، اور اس کی دلیلیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، انہا کانت عندہا جلجل من فضہ، کہ ان کے پاس ایک جلجل تھا۔ جلجل کس سے؟ چاندی کا ایک گھنٹی، جانتے گھنٹی جو ہوتی ہے، وہ گھنٹی کے طرح چھوٹا سے ایک برتن تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال اس میں رکھتی تھی، اور پھر جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس میں پانی ڈالتی تھی، اور وہ پانی پھر استعمال کرتا تھا، وہ مریض پیتا تھا، استعمال کرتا تھا، اللہ تعالی شفا دیتا تھا۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 5557۔ ایسے ہی اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وفود کے لیے، اور ایسے ہی جمعہ میں پہنتے تھے، تو کہتی ہیں اسماء، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ہمارے پاس یہ آیا تو ہم اس کو دھلتے تھے اور مریضوں کو وہ پانی دیتے تھے شفا کے لیے۔ تو اس طرح یہ جائز ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوئی یہ چیزیں ہیں۔ نمبر دو، وہ اماکن، وہ مقامات، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، مثلا غار حراء، غار ثور، تو ان اماکن سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ اب رہی بات صحابہ کرام کے آثار سے تبرک حاصل کرنا یا صالحین یا علماء، تو جواب ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے ابو بکر، عمر، جو بڑے حضرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر ہیں، اور وہ جو دونوں حضرات ابھی مرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ہیں، ان سے انہوں نے تبرک حاصل نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تو بدرجہ اولا اور صحابہ سے ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہ ایسے ہی تابعین سے، نہ صالحین سے، نہ ایسے ہی علماء سے۔ اور یہ ایسا کرنا ان کے متعلق یہ غلو ہے، اور غلو کا نتیجہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اوروں کو شریک کر بیٹھتا ہے، اور وہ توحید کے بجائے شرک کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شرک اور شرک کے اسباب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔